السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر شہزاد کے ساتھ دین اور دنیا۔ ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اب کر لیں اور شیئر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا کھانا رکھتے اور باہر سے ایک مہمان کو ڈھونڈ کے لاتے اور اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے۔ مہمان کو کھانا کھلانے سے جو کھانا مہمان کو کھلایا آپ نے اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرتکلف کھانا کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ذات پہ اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ دال کے ساتھ روٹی ہو یا بروسٹ کے ساتھ، اس کا روز قیامت حساب ہوگا۔ اگر آپ نے 20 ڈشیں اچھی پرتکلف مہمان نوازی پر لگا دیں تو ان کا حساب نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، باہر سے مہمان کو ڈھونڈ کے لاتے اور کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ تو ایک دفعہ کھانا رکھ کے بیٹھے تھے، کافی دیر گزرنے کے بعد کوئی مہمان نہ ملا تو اٹھ کے باہر چلے گئے، دور گئے، وہاں سے ایک بندہ ملا، اسے بولا کہ آ کے کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ وہ بندہ آیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اور جیسے ہی اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ بسم اللہ پڑھ۔ اس نے کہا بسم اللہ، میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، تو کس اللہ کے نام سے شروع کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں نے کھانا تمہیں اللہ کے نام پر کھلا رہا ہوں اور تو اس رب کو ہی نہیں جانتا؟ اٹھ جا میرے دسترخوان سے، میں کسی کافر کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ بندہ بت پرست تھا، کہنے لگا میں تیری روٹی کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر اپنے بتوں سے غداری نہیں کر سکتا، بھوک بھی بہت ہے، مگر میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ اٹھ کے گیا، جبریل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے کر، سخت ڈانٹ لے کر کہ ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو تجھے جانتا ہی نہیں، تجھے پہچانتا ہی نہیں اور تجھے مانتا بھی نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ عرض کی اللہ کو 60-70 سال۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اگر میں اسے 70 سال سے دے رہا ہوں، اس کے رزق میں میں نے کمی نہیں کی، تو آج ایک دفعہ تیرے دسترخوان پہ آیا اور میرا انکار کیا اور تو نے اس کے آگے سے رزق اٹھا لیا؟ جاؤ فوراً اسے واپس لے کے آؤ اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، باہر گئے، اس کو ڈھونڈا، وہ کافی دور سے اسے ان کو ملا، ان کو آواز دی بھائی رک جاؤ، کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بندہ رکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تم ڈانٹ رہے تھے کہ اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، اور اب مجھے ڈھونڈ کے واپس بلا رہے ہو کہ کھانا کھا لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
جب تو اٹھ کے گیا تو میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میرا بندہ تم نے ناراض کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں اسے 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں جبکہ وہ میرا منکر ہے، مگر تو نے اسے ایک ہی پل میں اٹھا دیا۔ وہ بندہ بڑا متاثر ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تیرا رب اتنا مہربان ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہی نہیں اور اس کے باوجود وہ مجھے رزق دے رہا ہے۔ اگر تیرا رب اتنا غفور اور رحیم ہے تو مجھے بھی اپنے رب کا کلمہ پڑھا دے اور مجھے بھی مسلم کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ سکھلائے، وہ کلمات سکھلائے اور اسلام میں داخل کر دیا۔ تو بھائیو، اللہ نے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم، اگر میں چاہوں تو ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان بت پرستوں کو اتنا نواز دوں اتنا نواز دوں کہ ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہو جائیں، مگر مجھے آپ کی دل جوئی عزیز ہے۔ آپ کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ اللہ اپنے منکروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اتنا وسیع رزق دے رہا ہے اور ہم تنگ دست ہیں، جبکہ کافر ان کو جو بھی ملے گا اس دنیا میں آرام، عیش و عشرت کی زندگی مل جائے گی، مگر ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم، ہم نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے کی اور کھلانے کی ویسی توفیق دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ وہ جب بھی کھانا کھاتے تو کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ گھر میں گوشت پکا ہے تو باہر سے دروازہ بھی بند کر لیا کہ خوشبو بھی باہر نہ جائے، اور گھر میں بریانی چل رہی ہے، قورمہ پکا ہے، دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، باہر اگر کسی نے صدا دی کہ میں بھوکا ہوں، کوئی فقیر آ گیا تو اس کو جو کل کی دال پڑی تھی وہ دے دی۔ تو اللہ کے بندو، جو رزق تمہیں اللہ دیتا ہے اس کو بانٹ کے کھایا کرو، اور کوشش کریں کہ جب بھی کھانا کھائیں کسی کو دعوت دیں، کسی ہمسائے کو بلا لیں، کسی دوست کو بلا لیں، کسی راہ گزرتے کو پکڑ لیں کہ آؤ بھائی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو رزق ہم نے اپنی ذات پہ استعمال کیا، جو کھانا ہم نے اکیلے بیٹھ کے کھایا، اس کا تو حساب ہوگا، مگر جو رزق، جو دسترخوان مہمان نوازی کے لیے بچھایا، چاہے وہ کتنا ہی پرتکلف کیوں نہ ہو، اس کا قیامت کے روز حساب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔